حجاب اور پردہ۔ حجاب اور پردہ کیا ہے؟ صرف سر کو ڈھانپ لینے کا نام پردہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے سر کو ڈھانپ لو اور دل و دماغ میں ایسی باتیں چل رہی ہوں جو ہمارے دین کے خلاف ہیں یا جن سے ہمارا دین منع فرماتا ہے۔ پردہ صرف سر کو ڈھانپ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ پردہ تو ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا ہے۔ آنکھوں کا پردہ، کانوں کا پردہ، زبان کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ۔ آپ کی آنکھیں ایسا کچھ نہ دیکھیں جس سے ہمارا دین منع فرماتا ہے۔ آپ کے کان ایسا کچھ نہ سنیں جو ہمارے دین میں حرام ہے۔ آپ کے ہاتھ کسی کو نقصان دینے کے لیے نہ اٹھیں بلکہ دعا کے لیے اٹھیں۔ آپ کی زبان کسی کو گالیاں دینے یا کسی کے بارے میں غلط بات کرنے کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ ہمارا ایمان دل میں ہے اور ظاہری کوئی پردہ ہی نہ ہو۔ ہمارا دین ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ محرم آ رہا ہے۔ اٹس اے ریکویسٹ ٹو آل مائی سسٹرز کہ محرم کا احترام کریں اور اپنے پردے کا اہتمام کریں، نہ کہ دوسروں کے لیے ایسی مثال بن جائیں کہ لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کریں اور غلط باتیں کریں۔ ایک عورت کے لیے بہترین چیز، بہترین تحفہ جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ عزت ہے۔ ایک عورت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک دفعہ سوچے تو صحیح کہ وہ کیا وقت ہوگا جب شہزادی زینب علیہ السلام کے سر سے چادر اتری ہوگی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے، جب بازار شام میں عورتیں مجھے پتھر مار رہی تھیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے جب ہماری چاہنے والی بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں۔ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو عقل و فہم سے نوازا ہے۔ سب اشرف المخلوقات ہیں۔ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا غلط ہے۔ ہمارا دین کن چیزوں سے منع فرماتا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ جسٹ اے ریکویسٹ ٹو آل مائی سسٹرز کہ حجاب کو موسمی نہ بنا دیں کہ محرم آ رہا ہے تو حجاب کر لیں، اذان ہو رہی ہے تو حجاب کر لیں۔ وہ حجاب ہی کیا جو عید اور شادیوں میں اتر جائے۔ اور پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا مذہب مرد کو بھی پردے کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا نہ دیکھے جس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ دے اور عورت کی عزت کرے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حجاب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بے پردہ ہو کر نامحرموں کے سامنے گھومنا پھرنا اور کسی کے سوال کرنے پہ کہہ دینا کہ شرم و حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہمارے دل میں ہے۔ ایک ایسا دین، ایک ایسا ایمان ہے جو صرف دل میں رہ گیا ہے اور ظاہری کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ عورت خود پردہ نہ کرے اور وہ یہ چاہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی کرے، لیکن عورت پردہ کیوں نہ کرے؟ آپ خود کو دیکھو، اپنی قبر میں جانا ہے، سب نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نہ کوئی آپ کے اعمال کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی آپ کسی کے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ خود کو اس دنیا کی گندی نظروں سے جتنا چھپا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اتنا چھپا لیں، کیونکہ دنیا کے سامنے جتنا ہی عیاں ہوں گے کہ دنیا اتنا ہی رون ڈالے گی۔ کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا سوچے اور ایسا نہ سوچے۔ کسی سے یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھے اور ایسی نظروں سے نہ دیکھے۔ با پردہ اس طرح ہو کہ اگلے کو خود حیا آ جائے اور وہ اپنی نظریں جھکا لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بدتمیزی اس عورت سے بھی کی جاتی ہے جو با پردہ اور با حیا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پردہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا جو لوگ ہمارے ساتھ بھی بدتمیزی کریں۔ نہیں، یہ لوگوں کی غلط سوچ اور کم ظرفی ہے۔ اللہ پاک سے اپنے بہترین نصیب کے لیے دعا کیا کریں، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک بحق کے پاک سیدہ شہزادی فاطمہ علیہ السلام آپ سب کے نصیب اچھے کریں اور آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کے پردے محفوظ رہیں۔ آمین۔ آج کل کے حالات بس یوں ہی ہیں کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا اور عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، اور دونوں کو تلاش عزت و احترام کی ہے، بٹ ناٹ ان آل کیسز۔ جب ہمارا قرآن، ہمارا مذہب پردے کا حکم دیتا ہے تو پردہ نہ کرنا حرام ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اٹس اے ریکویسٹ ٹو آل مائی سسٹرز کہ خود کو اس دنیا کے سامنے عیاں نہ کریں، اور میرے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح وہ اپنی ماں اور بہن کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی دوسروں کی بہنوں کی عزت کیا کریں۔
کیونکہ دنیا مکافات کا ایسا چکر ہے جس میں کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی اور کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آئی ایم سوری اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو، التماس دعا۔